तुम तो बहुत सुस्त हो, तुम्हें किसी बात की परवाह नहीं, तुमसे कभी कोई काम ढंग से हुआ भी है, हर बात में इमोशनल हो जाती हो। पिछले साल नवंबर की 10 तारीख को आपने बिल्कुल इसी तरह मुझे सबके सामने डांटा था, मैं आज तक नहीं भूली। क्या ये सारे जुमले कुछ सुने सुने या कहे कहे से लग रहे हैं? गैस करें आज हम किस बारे में बात करेंगे। जी, आज हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म इन मैरिज के बारे में। अगर आपने अभी तक मॉमकास्ट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन को हिट करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आप इस सीरीज के कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। क्रिटिसिज्म इन मैरिज, जो कि जॉन गॉटमैन के मुताबिक और बहुत बड़ी वजह है शादी में बिगाड़ की। उनका कहना है कि शादियों में जो मियाँ बीवी के दरमियान कन्वर्सेशंस होती हैं, अगर उन इंटरेक्शंस में नेगेटिव टू पॉजिटिव का रेशो 5:1 है और उसके मुकाबले में वो शादियां जिसमें इंटरेक्शन का रेशो 1:1 है, यानी कि हर वक्त नेगेटिव कन्वर्सेशंस होती हैं, इस तरह की शादियां बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि डिवोर्स की तरफ चली जाएं। क्रिटिसिज्म या तनकीद क्या है? तनकीद ये है कि आप बार बार स्पाउस की गलतियों या उनकी शख्सियत में मौजूद खामियों पर फोकस करते हुए बात करें और उनकी बार बार निशानदेही करें। तो क्या गलतियों की निशानदेही करना दुरुस्त नहीं? बिल्कुल नहीं। देखा जाए तो अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा बनाया है कि जिसमें मियाँ और बीवी जिस तरह से एक दूसरे की शख्सियत की तामीर पर और इस्लाह पर काम कर सकते हैं, वैसा कहीं और मुमकिन नहीं होता। लेकिन एक और पॉइंट है और वो ये है, एडमिट व्हेन यू आर रॉन्ग, शट अप व्हेन यू आर राइट। यहाँ भी हम जिस तनकीद की बात कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा अमल दखल स्पाउस के लहजे और आवाज के उतार चढ़ाव का है, जिसमें हद से ज्यादा करवाहट मौजूद होती है और वो जुमले इस्लाह के बजाय तानो तशनी की सूरत में तीरों की तरह बरसाए जाते हैं और गलतियों को इस तरह से बयान किया जाता है जैसे शायद वो कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है या कभी जिंदगी में उन्हें अपने स्पाउस की तरफ से खैर मिली ही नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे, आप तो कभी मुझसे प्यार से बात ही नहीं करते, तुमने कभी मेरी अम्मी को वेलकम किया भी है। शादी में तनकीद कैसी नजर आती है? शादी में तनकीद की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं और कुछ आम मिसालें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अपने स्पाउस की शख्सियत या शख्सियत की कमियों के बारे में जाती हमले करना या तौहीन आमेज जुमले कसना, हमेशा अपने हमसफर की गलतियों या खताओं पर नुक्ताचीनी करते रहना बजाय इसके कि इस्लाह का मौका फराहम किया जाए, मजीद उनको उनकी गलतियों की वजह से टॉर्चर करते रहना। मसाइल पर बातचीत करते वक्त ऐसा अंदाज इख्तियार करना जो कि बिल्कुल ताने की शक्ल में हो, माजी की गलतियों या नाकामियों को बार बार दोहराते रहना, बार बार रिपीट करते रहना और मौके तलाश करना कि कब मौका आए तो मैं उस पुरानी गलती को दोबारा से याद करवाऊं। किसी भी ताल्लुक में इस्लाही तनकीद की बेहद अहमियत है और ये बेहद जरूरी भी है, लेकिन वो तनकीद जो जख्म दे, तौहीन आमेज हो या अपने स्पाउस को हमेशा छोटा और हकीर साबित करने के लिए की जा रही हो, कभी भी फायदा नहीं देगी। ना तो इससे आपके मसाइल हल होंगे और ना ही इससे आप में मोहब्बत बढ़ेगी। इसके बजाय मज़बूत तरीके से बात को करना, अदब और एहतराम के साथ खुलकर क्लियरली अपने मुद्दे को बयान करना, ये फायदा देता है। तनकीद के शादी में मनफी असरात क्या होते हैं? तनकीद शादीशुदा जिंदगी में कड़वाहट भर के रख देती है, दिल हर वक्त दुखी रहता है और बातचीत करना एक अजाब लगने लगता है। कुछ पता नहीं होता कि कब किस वक्त तंज के तीर बरस पड़े। आपके ताल्लुक में कम्युनिकेशन किस तरह की है? गौर से सुनिए और अपनी बातचीत का जायजा लीजिए। क्या आपकी रोजमर्रा गुफ्तगू में यह अवामिल मौजूद हैं? नेट पिकिंग, मुस्तकिल तौर पर अपने स्पाउस की छोटी छोटी गलतियों की निशानदेही करते रहना और उनमें छोटी छोटी खामियों को तलाश करना। जैसे मिसाल के तौर पे उनकी अपीयरेंस को जज करना, उनकी चॉइसेस को जज करना, उनके खाने पीने की चॉइसेस क्या हैं, उनके कलर्स की चॉइसेस क्या हैं, इवन के डेली रूटीन में वो कोई काम किस तरह से करते हैं उस पर भी तनकीद करना। क्या आपकी गुफ्तगू में नेट पिकिंग मौजूद है? अगर ऐसा है तो यकीनन आपके घर का माहौल टेंशन से भरपूर होगा। हर वक्त ये एहसास होता होगा कि पता नहीं ये काम मैं ठीक से कर रही हूँ या नहीं, कहीं कोई मुझे इस पे क्रिटिसाइज ना कर दे, कोई बुरा भला ना कह दे, और हर वक्त ये एहसास रहता है कि कहीं मुझे कोई देख तो नहीं रहा। फिर आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन एक और बहुत बड़ा किलर है। कंपैरिजन इंसान की सेल्फ एस्टीम को खत्म करके रख देता है और जब आप अपने स्पाउस को किसी और के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं तो मुस्तकिल तौर पर आप खुद भी परेशान रहते हैं। आपको उनमें कोई खूबी नजर ही नहीं आ रही होती। चाहे वो कुछ भी अच्छा कर लें, आपको कभी भी वो परफेक्ट नजर नहीं आते, बल्कि आपका स्पाउस डिमोरलाइज्ड फील करता है, उनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है और चाहे वो कुछ भी अच्छा कर लें, उन्हें ये एहसास रहता है कि शायद वो बेहतर हो ही नहीं सकते। इसके बाद है इनवैलिडेटिंग फीलिंग्स। कभी इस तरह से सुना है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो, जो तुम सोच रही हो ना वैसा नहीं है। तो अपने स्पाउस की इमोशंस, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनके जो ख्यालात हैं, उनको बिल्कुल ही अहमियत ना देना, उनकी बात ना सुनना और कॉन्स्टेंटली उनको ये कहना कि आप बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हैं, आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रही हैं, बस हर बात में रो पड़ती हैं, या हर बात में तुम तो बस इसी तरह से रिएक्ट कर जाते हो, इतना ज्यादा गुस्सा करते रहते हो, बजाय इसके कि बात सुनी जाए, उनकी बात को फौरन से रद्द
کر دینا۔ تو جب آپ اپنے ہمسفر کے جذبات کو اہمیت نہیں دیتے تو انہیں یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ They do not feel loved and they do not feel wanted۔ unreasonable expectations، غیر حقیقی توقعات، یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ناسور ہے۔ اکثر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتنی زیادہ غیر حقیقی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں کہ اگلا انسان بعض اوقات اپنی زندگی میں ایسا محسوس کرنے لگتا ہے کہ شاید اس کا دم گھٹا جا رہا ہے، کیونکہ جب ہم کسی بھی انسان کے ساتھ ایسی ایکسپیکٹیشن، ایسی توقعات اٹیچ کرتے ہیں جو کہ اس کے لیے پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو وہ کانسٹنٹلی اپنے آپ کو انایڈیکویٹ فیل کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید میں اس رشتے میں کچھ دے ہی نہیں پا رہا، شاید میں کمپلیٹ نہیں ہوں، میں ادھورا ہوں، اور میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اس رشتے کی ضروریات کو پورا کر سکوں۔ پبلک ہیوملیشن، یعنی کہ اسپاؤس کو سب کے سامنے تنقید کا نشانہ بنا۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات کچھ کپلز پبلک میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر پبلک میں ہی ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ وہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ وہاں ایک دوسرے کی جو غلطیاں ہیں، ایک دوسرے کی جو برائیاں ہیں، وہ سب کے سامنے بیان کی جا رہی ہوتی ہیں۔ پبلکلی انہیں شیم کیا جا رہا ہوتا ہے کہ تم یہاں غلط ہو اور تم یہ غلط کر رہے ہو۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ اگر کسی کی اصلاح کرنی ہو تو وہ کیسے اصلاح کیا کرتے تھے؟ وہ اکیلے میں اصلاح کیا کرتے تھے۔ اور یہ تو آپ کا اسپاؤس ہے، آپ کا لباس ہے۔ جب آپ اپنے لباس کی ہی خامیاں پوری دنیا کے سامنے بیان کر دیں گی تو کیا رسپیکٹ رہے گی آپ کی ایک دوسرے کی نظروں میں؟ تو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ جب بھی تنقید کرنی ہو یا کسی بات کی نشاندہی کرنی ہو تو سب کے سامنے ہرگز نہ کریں۔ کیا تنقید کرنا بہت آسان کام ہے؟ لگتا تو یہی ہے کہ تنقید کرنے والے تو کوئی کام ہی نہیں کرتے، بس آتے ہیں، بری بات کہتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں، تنقید کرنا اتنا ہی زیادہ مشکل کام ہے جتنا اس کو سہنا۔ کوئی بھی انسان کرٹیسزم کرنے کے لیے مواد اکٹھا کرتا ہے تو اس انسان کو مستقل منفی چیزوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے، اور ایک اینک جو کہ منفی اینک ہے وہ اپنی آنکھوں پہ لگانی پڑتی ہے اور اس مائکروسکوپ سے بار بار دیکھنا پڑتا ہے۔ اور ایسا انسان آپ سوچیں اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہوگا؟ وہ ہر وقت نیگیٹو اسٹیٹ آف مائنڈ میں موجود ہوتا ہے، کبھی وہ پازیٹیو سوچ ہی نہیں سکتا، نہ ہی اس کا مائنڈ پازیٹیو فنکشن کرتا ہے۔ اور امیجن کریں کہ ایک انسان جو کہ ہر وقت نیگیٹو سوچتا ہے، ہر وقت نیگیٹو بات کرتا ہے اور ہر وقت دوسروں کو کرٹیسائز کرتا رہتا ہے، اس کی اپنی شخصیت کتنی نیگیٹو ہوگی، کتنی زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا وہ خود شکار ہوگا، اس کی سیلف اسٹیم کتنی لو ہوگی، اسے زندگی میں کچھ اچھا نظر ہی نہیں آتا ہوگا، نہ ہی اپنے اندر کچھ اچھا نظر آتا ہوگا۔ کرٹیسزم کے ریزنز کیا ہیں؟ کیا یہ فوراً سٹارٹ ہو جاتی ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں۔ جب شادی ہوتی ہے تو دونوں میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے سے زیادہ کوئی نہ حسین ہوتا ہے، نہ ہی کوئی خوبصورت ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کے جیسا کوئی اور موجود ہوتا ہے اس دنیا میں۔ لیکن جیسے جیسے وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو پھر جو انسان کی خوبیاں ہیں وہ تو موجود ہوتی ہیں، لیکن جو چھوٹی چھوٹی خامیاں ہوتی ہیں جو کہ امپرفیکشنز ہماری شخصیت میں ہیں اور ہر انسان کی شخصیت میں موجود ہیں، وہ بھی نظر آنے لگتی ہیں۔ اور جب یہ پردے ہٹتے ہیں تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم انہیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ پوری نہ ہونے والی ایکسپیکٹیشنز، مثبت انداز گفتگو کا استعمال کرنے کی صلاحیت سے محرومی، ماضی کے صدمات یا کسی طرح کے جذباتی بیگیج کا ہونا، یا انریزالوڈ ایشوز جن پر ابھی تک کام نہ ہوا ہو۔ یا ایسا بھی ممکن ہے کہ والدین آپس میں اسی طرح سے معاملہ کرتے ہوں اور بچوں نے یہی سیکھا ہو۔ آج کی اس ڈیٹیلڈ گفتگو کے بعد اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس ریلیشن شپ کے اندر آپ وہ شخصیت ہیں جو تنقید کرتے ہیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب سے آپ مثبت انداز گفتگو کی پریکٹس کریں، اور یہ ایک اسکل ہے جو کہ سیکھی جا سکتی ہے۔ اپنے اسپاؤس کے جذبات کا احترام کریں اور بغیر بلیم کیے اپنی بات رکھیں، اور یہ ایک دم سے نہیں ہوگا چونکہ ہم نے اپنے ارد گرد پازیٹیو کرٹیسزم دیکھا نہیں ہے، اور جب ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ وہ بات ہمیں بری لگتی ہے، وہ بات ہماری سیلف اسٹیم کو ہرٹ کرتی ہے، وہ بات ہمارے اندر اصلاح کے جذبات ابھارنے کے بجائے اس بات پر ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں۔ تو ہمیں اب پازیٹیو کرٹیسزم کو سیکھنا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی چینل ہے کہ ہم نے ریموٹ کا بٹن دبایا تو چینل چینج ہو جائے گا اور فوراً سے ہم پازیٹیو کمیونیکیشن کی طرف چلے گئے۔ نہ ہی کوئی گولی ہے کہ ہم نے کھا لی تو آج سے ہماری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اور ہماری زبان سے پھول برسنے لگیں گے۔ اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ پاسٹ میں ہوئی کسی بھی کنورزیشن کو آج دوبارہ بیٹھ کر کاغذ پر لکھیں اور سوچیں کہ جو جملے اس وقت آپ نے کہے تھے جو کہ کرٹیسزم تھے، اب اس کو کس طرح سے پازیٹیولی کہہ سکتے ہیں۔ آپ یقیناً یہ سوچیں گے کہ وہ بات تو ماضی کا حصہ ہو گئی، اس کو دوبارہ دہرانے کی کیا ضرورت ہے۔ اپنے ذہن کو ٹرین کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ماضی میں ہوئی کچھ کنورزیشنز کو دوبارہ سے پازیٹیو ری فریم کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا ذہن اس بات کو اڈیپٹ کرے اور ہمارا ذہن کے نئے پیٹرنز بنے اور ہمیں سوچ کے نئے زاویے ملیں۔ اپنے اسپاؤس کے ساتھ
ایمپتھی کا اظہار کریں، ان کے جذبات کو ان کی جگہ پر رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی توقعات کو جانچیں، کیا وہ غیر حقیقی تو نہیں، کیا ایسی تو نہیں کہ آپ کے اسپاؤس کے لیے ان کو پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اپنی توقعات کو ریئلسٹک بنائیں اور ڈسکس کریں کہ ان کے لیے کیا پورا کرنا ممکن ہے اور کیا پورا کرنا ممکن نہیں۔ اپنی گفتگو میں پازیٹیو ورڈز لے کر آئیں، جو آپ کے کمپلینز اور کنسرنز ہیں ان کو پازیٹیو طریقے سے اسپاؤس کے سامنے رکھیں، بجائے یہ کہنے کے کہ تم بہت سست ہو، کہیں کہ میں نوٹس کر رہا ہوں کہ آج کل تم کافی تھک جاتی ہو، کیا بات ہے، کیا کوئی بات تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ یا پھر غلطی پر ہی فوکس کرنے سے غلطی ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ جس چیز پر ہم فوکس کرتے ہیں وہ چیز ایکسپینڈ ہوتی ہے۔ تو اس بیہیویئر پر فوکس کریں جو کہ آپ اپنے اسپاؤس میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے ہمسفر کے جذبات اور ان کے موقف کا احترام کریں اور اسے ویلیڈیٹ کریں۔ پریزنٹ مومنٹ میں رہتے ہوئے ابھی کے مسئلے پر بات کریں اور بار بار ماضی کے مسئلوں کو نہ دہرائیں۔ سیلف اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایک انسان جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو پہچانتا ہے، اپنی خامیوں کو پہچانتا ہے، تو اس کے لیے کرٹیسزم کو فیس کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات کی بہتری چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنا بیسٹ دے، اپنے ریلیشن شپ میں اپنا بیسٹ دے۔ تو اپنے اسپاؤس کی طرف سے آنے والے کرٹیسزم کو بہت زیادہ نیگیٹو لینے کے بجائے وہ اس میں سے پازیٹیو پہلو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے، کیونکہ اس کے لیے ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ جہاں وہ مزید اپنے رشتے میں بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن تنقید کو فیس کرنا کیا اتنا آسان ہے؟ بالکل نہیں، تنقید کو فیس کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسے ممکن ہے کہ انسان اعلیٰ ظرف ہو جائے، وہ دینے والا بنے بجائے لینے والے کے، کیونکہ اعلیٰ ظرفی انسان کو بہت ساری باتوں سے درگزر کرنے میں مدد دیتی ہے۔ درگزر سے کام لیں، معاف کریں اور آگے بڑھیں۔ اپنی بات کا میں اختتام کروں گی جان گاٹمن کی ایک اور ایڈوائس کے ساتھ۔ Happily ever after simply means that both partners are known, valued and accepted for who they are and who they are becoming. The goal is to be able to love your partner more deeply each and every year you are together. آج کے اس ڈسکشن سے آپ نے کیا سیکھا؟ کون سی بات آپ کو اچھی لگی اور کیا ہے جو آپ اپنے اندر امپروو کرنا چاہیں گے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔